لیکن دوستوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بچوں کی نفسیات کے حوالے سے۔ ہم اکثر والدین ایک ہی چیز کی تقاضا بھی رکھتے ہیں اور ایک چیز کی شکایت بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھائی میں توجہ نہیں دیتے، انہیں جو اسکول کا، کالج کا، جو یونیورسٹیوں کا کام ملتا ہے وہ وقت پر نہیں کرتے، یا ہمارے بچے کے اندر شاید اتنی زیادہ بہتر قابلیت نہیں ہے کہ وہ پڑھائی میں لگاؤ رکھ سکیں یا پڑھائی کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ بہت سے مضامین ایسے ہوتے ہیں جن سے بچوں کو چڑ آتی ہے اور ان مضامین میں ان کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم والدین ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے جائیں، آگے پڑھ کر اب آفیسر بنے۔ کوئی ڈاکٹر ہونے کی خواہش رکھتا ہے، کوئی انجینئر ہونے کی خواہش رکھتا ہے، کوئی مینجمنٹ کے حوالے سے ان کے ذہن میں کوئی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ آگے چل کے اس ملک کی مینجمنٹ کو چلائے۔ تو ہر والدین کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی خواہشات پر پورا اتریں، اور وہ چیزیں جو ہم اپنے دور میں یا اپنے حساب سے نہیں کر پاتے وہ ہم اپنے بچوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ آگے جائے گا اور اس طرح بالکل اس طرح پڑھے گا جس طرح ہم چاہتے ہیں، بالکل اس طرح محنت کرے گا جس طرح ہم نے نہیں کی، لیکن ہم ایک چیز رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بالکل ویسے ہی پڑھے اور اس طرح سے ہمیں ریسپانس کرے، ان کی رزلٹ یہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑا فیلیور ہے ہم سب والدین کا، اس سوسائٹی کا، کہ جو چیز ہم والدین خود اپنی زندگی میں مکمل طور پر نہیں کر پاتے، یا ہم وہ محنت نہیں کر پاتے، یا وہ لگن جو ایجوکیشن کے ساتھ ہونی چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کے ماحول میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے بچے بالکل اسی طرح یہ ریئیکٹ کریں گے اور وہ رسپانس کریں گے، تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ ہم نے سب سے پہلے بچے کی نفسیات چیک کرنی ہے کہ میرا بچہ یا ہمارا بچہ جو پڑھنا چاہتا ہے تو آیا اس سے دلچسپی سائنس کے سبجیکٹوں سے ہے، یا لینگویج کے سبجیکٹ سے ہیں، یا کامرس کے سبجیکٹ سے ہیں، یا کمپیوٹرز کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے، یا کسی اور چیزوں میں ان کا لگا ہے۔ تو ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں۔ ایک انالیسس ہونا چاہیے آپ کو اپنے بچے کا کہ آپ کا بچہ کیا بننا چاہتا ہے یا کیا کرنا چاہتا ہے، یا آپ کے بچے کے اندر وہ کون سی قابلیت ہے کہ وہ آگے چل کر وہ سب چیزیں کرے گا۔ لیکن کیونکہ والدین کی ایک وش ہوتی ہے، والدین کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے آگے چل کر بالکل اس طرح بنے جیسے وہ خود بننا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں بن سکے۔ اس طرح اگر آپ بچوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہیں گے، اس طرح آپ بچوں کو اپنی ریل کی پٹری پہ چڑھانا چاہیں گے تو وہ بالکل بھی نہیں چڑھیں گے۔ آپ کو اپنے بچے کی نفسیات چیک کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کی دلچسپی کیا ہے، وہ کیا بننا چاہتا ہے، اسے وہ کون سی چیز اچھی لگتی ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ اپنی خواہشات کے پیچھے ان سب بچوں کو چلاتے ہیں، اپنی فیملی کو چلاتے ہیں، تو ظاہر سے اس ملک کے اندر جو پڑھائی کا رجحان ہے یا جو رزلٹس ہمیں ملنے چاہیے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بچے کی نفسیات دیکھنی چاہیے کہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اگر بچہ بالکل بھی اس کا لگاؤ تعلیم کے ساتھ نہیں ہے تو ہمیں دوسری چیزیں دیکھنی ہے کہ اگر بچہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے یا اس کی قابلیت پڑھائی کی جانب بہتر نہیں جا رہی ہے تو ہمیں وہ کیا کرنا چاہیے کہ بچہ پڑھائی کو چھوڑ کر وہ ایسے کون سی ٹیکنیکل چیزیں وہ سیکھے، تاکہ جب کل کو اگر ہم میں یا کوئی اور فیملی یا پیرنٹس چلے جاتے ہیں اس دنیا سے تو کم از کم اس کا بچہ سروائیو کر سکے، اس کے بچے کو یہ تکلیف نہ ہو کہ میرے والدین کے جانے کے بعد اس کے بچے کس طرح پڑھیں گے، کس طرح اپنی زندگی کے معاملات چلائیں گے، ان کے اپنے جو روزانہ کے معمولات ہیں وہ کس طرح آئیں گے، کہاں سے پیسہ آئے گا، کہاں سے ارننگ آئے گی کہ وہ اپنی فیملی کو چلا سکے۔ تو بچے کی نفسیات اہم چیز ہے۔ جب تک آپ اپنے بچے کی نفسیات کو نہیں سمجھتے، اگر آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے، اگر آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا بچہ کوئی ٹیکنیکل ہینڈ کرنا چاہتا ہے، کوئی ہنرمند بننا چاہتا ہے، اگر یہ سب چیزیں آپ نہیں سمجھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو رزلٹ بھی وہ اچھے نہیں ملیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جب بھی جس فیملی کے پاس نوازدہ بچے ہیں، نومولود بچے ہیں، یا وہ بچے جو آہستہ آہستہ اب وہ اس ایج کو آ رہے ہیں کہ وہ اسکول ایج کو جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے بچے کی تھوڑی نفسیات دیکھیں کہ آیا اس کو پڑھائی کی طرف زیادہ ٹینڈنسی ہے، یا اس کا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ زیادہ ٹینڈنسی ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی الگ سے ایک خاصیت ہے، ایک الگ سے کوئی قابلیت ہے جو کہ بچے کو نام بھی دے گی، جو بچے کو ارننگ کا جو پرابلم ہے وہ آگے چل کے اس کا کم کرے گی۔ ہم پورے سندھ کے اندر، پورے پاکستان کے اندر ہم والدین صرف یہی چاہتے ہیں کہ میرا بچہ پری میڈیکل میں جائے، انجینئرنگ میں جائے، کامرس میں جائے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، اس طرح کی۔ چلے یہ اچھی چیز ہے کہ ہم اچھی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور بچوں کو اسی راستے پہ لگا دیتے ہیں، لیکن بچہ کیونکہ کرنا اسے ہے، پائلٹ تو وہ ہے۔
اگر آپ کا پائلٹ ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لے گا، جہاز اڑائے گا ہی نہیں، تو آپ کا جہاز کیسے اڑے گا زندگی کا؟ وہ ساری خواہشات کا جہاز آپ کا کس طرح اڑے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بچہ خود سے اگر آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا کہ وہ اس کی دلچسپی کس چیز میں ہے، تو یہ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرف لے آئیں اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کے بچے کے اندر کیا کوالٹیز ہے، اور وہ کون سی کوالٹیز ایسی ہیں جہاں پر بچہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے گا، وہ کون سی فیلڈ ہے۔ تو یقیناً یہ ایک سلسلہ ہے ویڈیو بنانے کا، آپ کو سمجھانے کا کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح پڑھائی کی طرف یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف یا جو زندگی کے جو دوسری فیلڈس ہیں ایجوکیشن سے ہٹ کر بھی جو ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس ملک کے اندر، اس مارکیٹ کے اندر، کہ آپ کا بچہ بغیر پڑھ کے بھی بہت کچھ کما سکتا ہے، بہت کچھ بن سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو بحث میں لائیں گے، اور چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناؤں گا میں پیرنٹس کے لیے، ان لڑکوں کے لیے جنہیں پڑھائی سے زیادہ بہت سی اور چیزوں میں ان کی انوالومنٹ ہے، ان کی دلچسپیاں ہیں۔ تو ہم بتائیں گے آپ سب کو کہ کس طرح سے آپ کو قابل بننا ہے ان سب چیزوں میں۔ اگر پڑھائی میں قابل نہیں بنتے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کو ان سارے ہنر کے اندر، ان سارے اسکلز کے اندر ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کہاں پر اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، اب کہاں پر اپنی لائف کو بہتر کر کے اپنی پوری جو زندگی ہے وہ سکون اور عزت کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔